آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سننے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا واقعہ۔ ناظرین، اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور انہی آزمائشوں سے اپنے بندوں کو اپنے قریب تر کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو آزمایا اور ان کے صبر کا امتحان لیا، یہاں تک کہ سارے انبیاء کرام اپنی اپنی آزمائشوں میں پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے کسی نہ کسی انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس ہدایت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہیں یا نہیں۔ ایسے ہی ایک جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں ڈالیں اور اللہ کے پیغمبر نے خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں کو صبر کے ساتھ پورا کیا۔ وقت کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و ایا آبادی میں چھوڑ آ، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو چلیے اس دکھ بھری داستان کو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس زمانے میں وہ بالکل بے آباد تھی، وہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ پہنچے۔ ان دونوں کو اس مقام پر چھوڑا جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ ان کے پاس کچھ پانی اور کچھ کھجوریں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس حالت میں چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے۔ اس وقت سیدنا ہاجرہ نے ان کے پیچھے آ کر پوچھا، کیا آپ ہمیں اس بنجر سرزمین میں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدنا ہاجرہ کچھ اور قدم آپ کی طرف چلیں اور پھر پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پانی ہے، نہ نباتات، کوئی حیوان ہے، نہ انسان، آپ ہمیں کس لیے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدنا ہاجرہ علیہ السلام نے بار بار یہ پوچھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ان کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ آخر انہوں نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب سیدنا ہاجرہ بولیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس آ گئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب آپ پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو آپ نے ادھر رک کر کے دونوں کے لیے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری بیوی اور بچے کو اس مشکل امتحان میں صبر عطا فرما اور انہیں اس آزمائش میں کامیاب و کامران فرما، آمین۔ سیدنا ہاجرہ کھجوروں پر گزارا کرتی رہیں، خود پانی پیتی رہیں اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب بھوک اور پیاس کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ سیدنا ہاجرہ اپنی بھوک اور پیاس تو برداشت کرتی رہیں، لیکن پیاس کی وجہ سے بیٹے کا ان سے یہ حال دیکھا نہ گیا، وہ بے قرار ہو گئیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے زمین پر لوٹنے لگے۔ سیدنا ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا
پانی نظر نہ آیا۔ کچھ دور 2 پہاڑ نظر آئے، ان پر چڑھ کر پانی دیکھنے کا ارادہ کیا۔ سوچا شاید کسی طرح پانی نظر آ جائے یا کوئی آتا جاتا دکھائی دے جائے۔ چنانچہ ایک پہاڑ نظر آیا تو اس سے اتر کر دوسرے پہاڑ کی طرف چل پڑیں۔ ساتھ میں بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھیں۔ درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں پہنچی تو بچہ نظر نہ آیا، لہٰذا اس نشیبی جگہ کو دوڑ کر عبور کیا اور دوسرے پہاڑ یعنی مروہ پر جا چڑھیں۔ چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہ آیا۔ اب یہ مروہ سے اتر کر پھر صفا پر پہنچیں۔ اس طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتی گئیں۔ آپ نے 7 چکر لگا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ رہتی دنیا تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے 7 چکر مقرر فرما دیے۔ 7 چکر لگانے کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے مکمل خاموشی سے آواز کی طرف کان لگا دیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ سیدنا حاجرہ نے جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں سے بہت سارا پانی بہہ رہا ہے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک تحفہ تھا۔ پانی جب چاروں طرف پھیلنے لگا تو سیدنا حاجرہ علیہ السلام گھبرا گئیں۔ انہوں نے کہا، زمزم، اس کا مطلب ہے رک جا، رک جا۔ پھر انہوں نے پانی کے ارد گرد پتھروں کی باڑ بنا دی تاکہ پانی وہاں جمع رہے، اس سے باہر نہ نکلے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ جب اس جگہ پانی جمع ہو گیا تو پرندے اوپر منڈلانے لگے۔ اس جگہ سے کچھ دور قبیلہ جرہم کا قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو خیال کیا اس جگہ پانی ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو اس طرف بھیجا، وہ اس طرف آیا اور پانی دیکھا اور دیکھ کر خوشی خوشی قافلے کی طرف گیا۔ انہیں پانی کی خوشی سے خوشخبری سنائی۔ قافلہ پانی کے پاس آ گیا۔ وہاں انہوں نے سیدہ حاجرہ کو دیکھا تو بولے، کیا آپ ہمیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس طرح سیدنا حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب رہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ آپ کو بڑھاپے میں ملے تھے۔ ان کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زائد تھی۔ انہیں بچے سے ملنے کا بہت شوق تھا، اس لیے آپ ان سے ملنے جاتے اور ساتھ ضروریات زندگی کی چیزیں بھی لے جاتے تھے، انہیں نصیحتیں بھی کرتے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی سن لیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں کوئی شک والی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے اکلوتے بیٹے تھے، بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے اور ان سے پہلے ساری زندگی آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے حد درجہ محبت تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو بھی تھا انہیں پورا کرنا تھا، اس لیے آپ نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ دکھائی اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم کیا گیا ہے اس کو بجا لائیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ چھری بالکل تیز ہو گئی ہے،
اور فوراً کاٹنے کے قابل ہو گئی ہے تو انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچے جس جگہ آج منع ہے، اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ہمیں یہ واقعہ سنتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ اس باپ کی کیفیت پر غور کرو جو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے والا تھا اپنے بیٹے کو، اور اسے اندھے منہ لٹا چکے تھے۔ اس بیٹے کی کیفیت پر غور کرو جو باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے والے تھے۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی۔ اندھے منہ شاید اس لیے لٹایا کہ کہیں چہرہ دیکھ کر باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ نہ رک جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ان کی گردن پر رکھا اور لگے اس کو چلانے۔ ادھر چھری کو اللہ کا حکم ہوا، خبردار، اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کاٹنا نہیں۔ چنانچہ ان کی گردن پر خراش تک نہ آئی، اگرچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا رہے تھے۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان سے آتی ہوئی آواز سنی، اے ابراہیم! یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو امتحان لینا تھا اس میں آپ پورے اترے، آپ نے اپنے رب کے حکم پر عمل کیا۔ درحقیقت یہ ایک کھلا امتحان تھا۔ یہ آواز سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں اور موٹی آنکھوں والا مینڈھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں وہ مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس فدیے میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کے نام کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ اولاد سے محبت سبھی کو ہوتی ہے، لیکن انداز محبت مختلف ہوتی ہے۔ کوئی اولاد کی محبت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، کوئی اولاد کی بہتری کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن ایسے عظیم لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جو اللہ کی راہ میں سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، بلکہ خالق کو راضی کرنے کے لیے اولاد کی قربانی یہ صرف برداشت کرتے ہیں، بلکہ اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ وہ بھی ان میں سے تھے جنہوں نے اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی بجائے اولاد کو رضائے الہی کے لیے قربان کرنے کا عزم کر لیا۔ عظیم قربانی، عظیم باپ کا تذکرہ، عظیم بیٹے کی مثال پوری دنیا میں قائم کر دی، اور یہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔